السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کی ملاقات ایک سابقہ سفیر سے کروا رہے ہیں، تسنیم اسلم صاحبہ سے. اور یہ بڑی دبنگ افسر تھیں وزارت خارجہ میں، اور جب بھی کوئی اصول کی بات آتی تھی، کہیں بھی پاکستان کے مفاد کے دفاع کی بات آتی تھی، تو یہ اپنے باسز یعنی اس وقت جو وزیر خارجہ تھے ان کو بھی براہ راست بات کرنے سے نہیں چوکتی تھیں. تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں تسنیم اسلم صاحبہ کو، انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ مغربی ممالک اکثر رول آف لا کی بات کرتے ہیں، گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں. پاکستان جیسے ملکوں میں وہ ان مدات میں یعنی ان مقاصد کے لیے کافی فنڈنگ بھی فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ اصل میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی اقدامات جو ان کے ہوتے ہیں، وہ کس حد تک میل کھاتے ہیں ان کے اس گورننس ریفارم کے ایجنڈے کے ساتھ؟ دیکھیے، کچھ آنریبل ایکسیپشنز شاید ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے ملک میں آتے ہیں، رول آف لا، ایجوکیشن، ہیلتھ، ان سارے انوائرمنٹ، ان سیکٹرز میں بات کرنے کے لیے یہ اصل ایجنڈا یہ نہیں ہوتا. اصل ایجنڈا ہوتا ہے میکسیمائز کرنا اپنی انگریس پاکستان میں، اور کس طرح وہ پاکستانی سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں، مولڈ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کا ابھی کریکولم ریوائز ہو رہا ہے، ہر ایجنسی اس میں گھسی ہوئی ہے، USAID بھی ہے، ڈیفٹ بھی ہے، باقی بھی جس کو آپ نے آنے دیا ہے وہ اس میں انوالوڈ ہیں. کچھ تو انٹرسٹ ہے ان کی کہ پاکستان کے بچے کیا پڑھتے ہیں، فیوچر کیا ہے. اسی طرح آپ کے کلین ڈرنکنگ واٹر، انوائرمنٹ پروجیکٹس، پاورٹی ایلیویشن اس میں آ جاتے ہیں. آپ اگر ان آرگنائزیشنز کو، INGOs کو اٹھا کے دیکھیں یا ان کے پیچھے کہاں پہ کیا کیا کارنامے رہیں تو آپ کو حیرت ہوگی. یہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ ہے ریپبلکن انسٹیٹیوٹ IRI، اور پھر وہ NDI جو ڈیموکریٹس کا ہے. ان کا آپ ساؤتھ امریکہ میں، سینٹرل امریکہ میں ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کیا، یہاں پہ آئے آپ نے ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ ضرور تشریف لائیے، آپ ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں آ کے کریے. تو بالکل ایک ایجنڈا ہوتا ہے. کوئی بھی جو پاور ہوتی ہے، وہ اپنا ایجنڈا امپوز کرتی ہے اپنے ریسورسز کے تھرو. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس میں اگر ہم یہ چیز ہونے دیتے ہیں تو غلطی ہماری ہے، غلطی ان کی نہیں ہے. تو تسنیم یہ بتائیے گا کہ یہ جو تمام تر صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس میں ہمارے اپنے جو سربراہان حکومت ہوتے ہیں، سربراہان مملکت، چاہے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جرنیل ہیں، ان کا کس قدر ہاتھ ہوتا ہے اس میں؟ صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہوتا. دیکھیے، ہم بھول جاتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کے ساتھ جو ٹریجڈیز ہوئی ہیں، جو پاکستان کے نقصانات ہوئے ہیں، اس میں سول اور ملٹری بیوروکریسی کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. یہ صرف بات ہوتی ہے پولیٹیشنز کی، صرف پولیٹیشنز رسپانسبل نہیں ہیں، اور لوگ بھی رسپانسبل ہیں. لوگ اس طرح ہیں کہ آپ کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ میں وہ اہمیت کیوں نہیں ہے جو ہونی چاہیے کسی قوم میں اپنی آئیڈینٹی کو گارڈ کرنے کی. چھوٹے چھوٹے پرکس پہ لوگ کبھی کسی کو کینیڈی اسکول بھیج دیا کچھ عرصے کے لیے. کچھ ایسے بھی ہیں ایگزامپلس کہ سیکنڈ ہینڈ UNDP گاڑیاں چلاتے پھر رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے، ان کے لیے ہی کافی ہے. ویزا لگ جائے، فیملی کو ویزا مل جائے، سیر سپاٹا ہو جائے، اس طرح کی چیزوں پہ بھی لوگ چیزیں کر جاتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کا گھر درست ہو، یہاں پہ لوگ باضمیر ہوں، تو کوئی آپ کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو اپنے جو ساورنٹی ہے اس پہ کمپرومائز کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا. بالکل. لیکن یہ بڑا بات کنٹروورشل ہو گئی ہے گھر درست کرنے والی، کہ کس نے کہی، کس کانٹیکسٹ میں کہی، کس کو کہی. آپ کو ایک نیشنل کوہیسونیس چاہیے. آپ کو ایک اب دیکھیں نا کہ 18th امینڈمنٹ ہوئی، مجھے پتہ ہے بہت لوگ اس کے فیور میں ہیں، لیکن کام کرتے ہوئے اندازہ ہوا کہ اس نے پاکستان میں کتنی تباہی کی ہے.
ایک تو یہ ہوا کہ جیسے جب یہ امپلیمنٹ ہوئی ہے، اڈاپٹ ہوئی ہے اور امپلیمنٹ ہوئی ہے، میں اٹلی میں ایمبیسڈر تھی. اوور نائٹ ہماری منسٹری آف ایگریکلچر ختم ہو گئی. اب افاد، WFP اور FAO کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ کوئی ادارہ ہی نہیں تھا، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھا. ایک گندھارا کی ایگزیبیشن ٹریول کر رہی تھی یورپ سے، یہاں پہ منسٹری آف کلچر ختم ہو گئی، وہ اوور نائٹ وہ یتیم ہو گئی. اس کو پیسے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، وائنڈ اپ کرنے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے. یہ جب آپ آرٹ لے کے باہر جاتے ہیں بہت ایکسپینسو انٹرپرائز ہوتی. کچھ نہیں، وہ کہیں یورپ میں، میرے خیال میں اس وقت آسٹریا میں کہیں اسٹینڈرڈ تھے. تو ایک تو یہ آپ کے ساتھ یہ امپیکٹ ہوا. پھر آپ نے اب بات ہو رہی ہے کہ نیشنل کریکولم ہوگا. آپ بلوچستان میں بلوچی میں پڑھا رہے ہیں یا صرف بلوچستان کے بارے میں پڑھا رہے ہیں. آپ پنجاب میں پنجابی کی غیرت کو جگا رہے ہیں. سندھ میں آپ سندھ کی وہ اونچی کر رہے ہیں. KP میں آپ ایک اور قسم کی آئیڈینٹی اجاگر کر رہے ہیں کہ آپ کی آئیڈینٹی اٹک سے ادھر نہیں ملتی، اس طرف ملتی ہے، کابل کی طرف. تو آپ ایک نیشنز نہیں بنا رہے. لیکن آئین پاکستان تو ایک ایسی دستاویز ہے جو کہ یکجہتی کی ضمانت دیتا ہے، تمام لوگوں کو اکٹھا رہنے کی ایک ضمانت ہے دستاویز کی صورت میں. تو اس کے باوجود آئین میں کہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ سارے کنکرنٹ سبجیکٹس جو ہیں وہ پروونسز کو ڈیوالو کر دیں وداؤٹ ایبلٹی. آپ کے اسی طرح سے فنڈز بھی گئے. آپ کے پروونسز میں وہ نہ ان کے پاس وہ اسکل تھا، نہ ویرودال تھا، نہ ان کو پتہ تھا کہ ان چیزوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن کو آپ ضرور کریں. آپ کو کانسٹیٹیوشن پورا کرنا ہے، آپ کو پہلی 40 جو اس کے آرٹیکلز ہیں وہ یاد کیوں نہیں آتے؟ آپ کو یہ کیوں یاد، کنکرنٹ لسٹ کیوں یاد آ گئی؟ آپ کو فری ایجوکیشن، لوگوں کا خیال، ویلفیئر اسٹیٹ، وہ کچھ یاد نہیں آیا. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو تھی وہ زیادہ غور و خوض اس پہ نہیں کیا گیا، یا اس کے پیچھے کوئی مخصوص عزائم کار فرما تھے؟ چلیں چھوڑیں، اس میں اب میں کیا جاؤں، لیکن آپ سوچ لیجئے کہ کس طرح وہ کی گئی اور کس کو فائدہ ہوا. ہمارے پاس آ جاتے تھے لوگ ایمبیسیز سے کہ ہم جا رہے ہیں KP کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے، ہم ان کے ساتھ وہاں پہ یہ کوآپریشن کر رہے ہیں. ہم انہیں کہتے تھے آپ یہ نہیں کر سکتے. فارن پالیسی اور منسٹری آف فارن افیئرز ڈیوالو نہیں ہوئے. ایکسٹرنل ریلیشنز آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ ہی کرنی ہیں. وہ کہتے تھے نہیں، 18th امینڈمنٹ کے بعد وی ڈونٹ نیڈ ٹو آسک یو، ہم پروونسز سے کریں گے. اگر فارن پالیسی جو ہے، ایکسٹرنل ریلیشن جو ہیں، جو آپ کسی اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے فنڈامنٹل جو انگریڈینٹس ہیں فار اے اسٹیٹ، اس میں سے ہے. اگر آپ کی فارن پالیسی بھی باقی چیزوں کے ساتھ ڈیوالو کر گئی، آپ کی پروونسز باہر ایگریمنٹس کر رہے ہیں، اپنی فارن پالیسی چلا رہے ہیں، تو یہ ایک اسٹیٹ کے اندر 4 اسٹیٹس ہیں. یہ کنفیڈریشن تو ہو سکتی ہے، یہ ایک فیڈرل اسٹیٹ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور USAID نے اچھی حکومت کاری کے لیے بڑے فنڈز فراہم کیے، ملینز آف ڈالرز، مگر خود قانون اور آئین کی خلاف ورزی یہ لوگ کر رہے تھے. مطلب یہ ادارے نہیں بلکہ ان کو سپورٹ کرنے والے جو دوسرے بڑے ممالک ہیں وہ پاکستان سے ایسے کام کروا رہے تھے جو کہ براہ راست کانفلکٹ میں تھے ہمارے آئین اور قانون سے. تو جنرل پرویز مشرف کی ناک کے نیچے بھی کچھ اس طرح کے کام ہوتے رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی جیو پالیٹکس کے ایک اعلی کار کے طور پہ کام کیا؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی، آپ بار بار سنتے تھے کہ پریزیڈنٹ مشرف سے ہی کہ امریکنز وڈ ہیو باؤنڈ اس ٹو اسٹون ایج اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے. when he wrote his book The Line of Fire، تو اس میں کہا کہ جی یہ کیسے ہوا تھا جو امریکہ کے ساتھ کولیبریشن ہوئی، کہ میٹنگ ہوئی اور آرمیٹیج نے یہ دھمکی دی. آرمیٹیج نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میں نے ایسی بات نہیں کی تھی.
اور ہمارے بہت لوگ جو اس میٹنگ میں کچھ لوگ جو تھے بیٹھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ بات نہیں ہوئی تھی. اب یہ کیوں کنوے کی گئی, کس نے کنوے کی, آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. تو سم ٹائمز پیپل آر پٹ ان کارنر ان اے پوزیشن کہ جب وہ ایک آپ براڈ بیسڈ آپ کی کنسلٹیشنز نہیں ہے, براڈ بیسڈ اس طرح سپورٹ نہیں آپ لے رہے, تو پھر آپ کے لیے ایک آپ ویکیوم میں, انفارمیشن ویکیوم میں ڈیسیژن لیتے ہیں, یا آپ کسی ایک کو اپنے کوکون میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو جو پتہ ہے, جو نہیں پتہ پھر وہ آپ تک نہیں پہنچتا. اچھا, آپریشن انڈیورنگ فریڈم جب شروع ہوا افغانستان میں تو اس کے تحت پاکستان نے بھی تعاون فراہم کیا, یہاں پہ مختلف ہوائی اڈوں کا استعمال کی اجازت بھی ملی ان کو. تو کیا وہ استعمال صحیح ہوا یا اس کے تحت کوئی گڑبڑ بھی ہوئی, خلاف ورزیاں بھی ہوئیں؟ سب ہوائی اڈے آپ نے نہیں دیے تھے. آپ کو یاد ہے کہ ایئر چیف تھے مصعب علی, انہوں نے میاں والی پہ بہت سٹینڈ لیا, اور سبسیکوینٹلی بھی میرا خیال ہے کہ جو نور خان بیس کو جس طرح امریکنز مس یوز اور ابیوز کر رہے تھے اور وہاں سے جو چیزیں وہ کر رہے تھے اس کو روکنے میں ایئر فورس کا بڑا ہاتھ ہے. اچھا, وہ واقعات کیا تھے, وہ کیا وجوہات تھیں جس کے باعث ہمارے ہاں اڈوں کا استعمال, فضائی اڈے یا ملٹری بیسز جو تھے ان کا استعمال متنازع بن گیا؟ وہ ان کو ہم نے منع کر دیا کہ آپ یہاں پہ کوئی کارگو نہیں لائیں گے. اگر آپ کوئی ٹیکنیکل چیز آتی ہے جو وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم آپ کے لوگوں کو دیتے ہیں, تو آپ وہ ہمیں انٹیمیٹ کریں گے, ہم ان ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے تو ایئرپورٹ پہ بیس کے اوپر ہی پھر ہینڈنگ اوور, ٹیکنگ اوور ہوگی. آپ کی نہ گاڑیاں انٹر ہوں گی, نہ آپ سامان کوئی لے کے باہر جائیں گے. تو وقتاً فوقتاً وہ کوشش کرتے تھے کہ توڑ دیں. جو ہمیں نوٹ بھیجا ہے اس میں لکھا ہے کہ کارگو کوئی نہیں ہے, وہاں پہ جہاز پہنچا ہے تو اس میں سے کارگو نکل آیا. پھر کبھی کلیم کرنا کہ یہ ڈپلومیٹک بیگ ہے, کبھی کہنا بلڈنگ مٹیریل ہے, کبھی کہنا یہ کسی ایجنسی کے لیے ہے. اور آپ کو کیوں بتائیں, آپ تو یہ ڈو یو ہیو دا آتھرائزیشن ٹو نو. کوئی ایسا بھی موقع آیا کہ جب کسی امریکی فوجی نے پاکستانی حکام کے اعتراض کرنے پر ہمارے لوگوں پہ پستول بھی تان لیا تھا؟ وہ کوئی جس کے بعد ہی زیادہ چیزیں ایگریویٹ ہوئیں اور یہ فارن آفس کے پاس یہ مسئلہ آیا. اس سے پہلے یہ وہاں پہ کوئی کسی نے امریکن نے پسٹل ڈرا کر لیا تھا ہمارے لوگوں پر کہ یہ ہمارا کوریڈور ہے, جو کہ وہ نہیں تھا. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب جنرل پرویز مشرف نے اپنی بقا کی خاطر امریکیوں کو کھلی چھوٹ دی تو اس سے غیر ضروری سپیس پیدا ہوا ان لوگوں کے لیے, اور انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی بس ہمارے ملک ہے, جس طرح مرضی یہاں پہ ہم صورتحال کو ہینڈل کریں. جب اجازت ان کو تھی کہ باہر آپ ایک دو, یہ ہوتا تھا کہ ہم 2-3 دن رکیں گے پاکستان میں جو افغانستان جا رہے ہیں, اور ہر ایک کی آفیسر کی فرمائش ہوتی تھی کہ ہمیں مچنی پوسٹ پہ لنچ کروا دیا جائے. اب مجھے بتائیے کہ مچنی پوسٹ پکنک اسپاٹ تو ہے نہیں, اور لیکن مچنی پوسٹ سے جو آپ کا لے آف دا لینڈ ہے اس سائٹ سے, یا وہاں سے آپ فرسٹ ہینڈ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا سچویشن کیا ہے, لینڈسکیپ کیا ہے, جغرافی کیا ہے. ہر افغانستان جانے والے امریکن فوجی کو مچنی پوسٹ کیوں دیکھنا تھی. وہ پھر ہم نے بند کر دی تو وہ بہت ناراض ہوئے. ان کے ایمبیسڈر نے کہا کہ ان کی ایک ہی تو ریکریشن ہوتی ہے کہ مچنی پوسٹ پہ وہ لنچ کر لیں, تو وہ بھی آپ نے بند کر دیا. تو ان کو بتایا گیا کہ پکنک کے لیے کوئی اور جگہ ان کو ڈھونڈنی پڑے گی, یہ پکنک اسپاٹ نہیں ہے. جب امریکی صدر پاکستان آئے, مطلب 2006 میں جارج بش آئے تھے, اس سے پہلے سن 2000 میں بل کلنٹن آئے تھے, تو ہر موقع پہ سیکیورٹی کے تمام اقدامات امریکیوں کے حوالے کر دیے گئے, بلکہ ٹریفک بھی لیفٹ سے رائٹ کی بجائے رائٹ سے لیفٹ کر دی گئی تاکہ ایئرپورٹ سے آتے جانے میں ان کو مسئلہ نہ ہو. آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال ان لوگوں سے کرنا چاہیے جن کے ہاتھ میں سیکیورٹی ہوتی ہے, کہ وہ اتنے کمزور کیوں پڑ جاتے ہیں کہ ان کو بھی امریکن کمانڈوز آتے ہیں پش کر کے کہ
یہاں سے ہٹ جاؤ. یا کبھی کچھ آپ کے لوگ ہیں، برادری کے لوگ ہیں جو جاتے رہے ہیں دیکھنے کے لیے، اور جتنی ہیوملیشن وہ فیس، کہ وہاں پہ آپ کے لوگ بھی سیکیورٹی پہ جو مامور ہیں ان کی بھی امریکن تلاشی لے رہے ہیں، آپ کے لوگ جو ہیں ان کو بھی ایک جگہ سے آگے ایکسیس نہیں دی جا رہی. تو یہ کس کی غلطی ہے؟ آپ کیوں ہینڈ اوور کرتے ہیں؟ لیکن یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ کیا لاجک ہے اس کی. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ کس حد تک خود ہمارے صدور نے، ہمارے جرنیلوں نے، ہمارے وزرائے اعظم نے محض اپنے مقاصد کی خاطر، اپنی بقا کی خاطر قومی سلامتی اصولوں پہ سمجھوتا کیا، اور کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بھی ذمہ دار ہے پاکستان میں خرابی حالات کی؟ کچھ تو آئی ایم شیور اس میں کانشیس بھی ہوئے ہوں گے، اور بہت آنرڈ بھی فیل کیا ہوگا انہوں نے کہ ان کو یہ اعزاز بخشا گیا. شاید موسٹلی نہ وہ ریئلائزیشن نہ ہوئی ہو، یا اگر تھوڑی بہت کبھی جھانکی بھی ہو تو اس کو بھی پیچھے کر دیا ہو. لیکن یہ ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا. جس طرح ایک انڈیویجول اس قسم کی انگریس کو روک نہیں سکتا، اسی طرح ایک انڈیویجول اکیلا سسٹم کو کمپرومائز بھی نہیں کر سکتا. آپ کے ان کے مہرے ہر جگہ ہوتے ہیں، تب جا کے یہ کمپرومائزز ہوتے ہیں. پالیٹکس میں بھی ہوں گے، سول ملٹری بیوروکریسی میں بھی ہوں گے، سول سوسائٹی میں بھی ہوں گے، تب جا کے وہ ان کو اس کا پھل ملنا شروع ہوتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. دوستو، آپ نے تسنیم اسلم صاحبہ کا انٹرویو دیکھا، دلچسپ باتیں کی انہوں نے، اور آپ کو بھی ضرور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے اپنے حکمران بالکل باعزت طور پہ ڈیل کریں غیر ملکیوں کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ، تو پھر انہیں کوئی جرت نہیں ہوگی ہمیں ڈکٹیشن دینے کی یا پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی. تو ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہم سب کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور اسی بات کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے حکمرانوں پر سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ پریشر بھی جاری رکھے کہ خدا کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون پہ سمجھوتا نہ کرے.